السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیس کیمپ کے حوالے سے ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے سیاست کا آغاز کیا اور اس کا بیس کیمپ کہاں تھا، یعنی خیبر پختونخوا۔ تو اب چونکہ کل ہی خیبر پختونخوا کی حکومت نے اور اس کے اپوزیشن نے باقاعدہ طور پر افہام و تفہیم کے ساتھ جو جو اسمبلی تحلیل کی تھی، اس تحلیل کے بعد اب انہوں نے نگران وزیر اعلیٰ کا نام جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے، اعظم خان صاحب جو سابق چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ 2018 کے جب انتخابات ہوئے تھے، جنرل الیکشن، تو اس میں بھی اعظم خان صاحب نگران وزیر داخلہ تھے، وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، لیکن یہ ہم اس پروگرام کا ہمارا جو مقصد ہے کہ آیا سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ ان کے خلاف جو بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ان کا سیاسی جو ہے اس کا پرفارمنس ہے، یا اس کی جو اس الیکشن میں کیا وہ جو انتخابات ہوں گے آئندہ انتخابات، کیا وہ اب بھی وہ عوام کے جو ہے وہ پسندیدہ جو ہے وہ سیاستدان ہے، وہ الیکشن جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، یا خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ حکومت میں رہتے ہوئے اب چونکہ معاملہ جو ہے الیکشن انتخابات کا ہونا ہے، تو آیا ان کی پاپولیرٹی ویسی ہے کہ نہیں، اس میں کچھ چینجز آ گئی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ پشاور سے خیبر پختونخوا سے بہت ہی سینئر صحافی میرے دوست محمود جان بابر صاحب موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ محمود جان بابر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، خوش آمدید۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمود جان بابر صاحب، جس طرح اب انٹرو میں نے کہا، اب یہ بتائیے گا، میں آپ سے خاص طور پر یہ پوچھوں گا، یہ جو معاملات ہیں سیاست کے اور یہ الیکشن کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینیارو کیا بن رہا ہے، کس طرف جائیں گے؟ آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی دیکھیں سہیل صاحب، ہمارے ہاں بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو وہ صرف سیاسی نہیں ہوتے، یہاں پر سیاست سے ہٹ کے بھی ایک ماحول ہوتا ہے، اور وہ ماحول آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر امن و امان کی فضا ایک بار پھر ایسی ہو گئی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ تھوڑا سا پریشان بھی ہیں۔ یہاں پہ کاروبار کو بھی نقصان پہنچا ہے، جو عام لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پہ ابھی تک تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ 2013 میں جب انتخابات ہو رہے تھے تو یہ وہ ریجن تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، یہاں پر ہو رہے تھے، دھماکے ہو رہے تھے، اور وہ جو حالات اس وقت تھے وہ اب ایک بار پھر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ابھی تک خوش قسمتی ہے کہ وہ شہروں کے اندر ابھی تک شکر الحمدللہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، ساتھ لڑ رہے ہیں اس وقت تو۔ لیکن یہ جو سچویشن ابھی بنی ہے تو یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سیاست ہوتی ہے اس پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں بھی جب ٹی ٹی پی تھی، طالبان تھے، تو انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا، اس وقت انہوں نے 3 جماعتوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ان کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی الیکشن کمپین چلانا بھی آسان نہیں تھا۔ اس میں عوامی نیشنل پارٹی سب سے پہلے نمبر پہ تھی، دوسری پیپلز پارٹی تھی، اور تیسری ایم کیو ایم تھی۔ تو پشاور اور خیبر پختونخوا کا جو علاقہ تھا تو ان دنوں یہاں پر سب سے زیادہ جو این پی کے جو رہنما تھے تو وہ ٹارگٹ بنے، اور ایک ایک واقعے میں آپ کو یاد ہے کہ 20 سے لے کے 80 اور 100 تک لوگ ایک ایک واقعے میں شہید ہوتے تھے۔ تو اب ایک بار پھر وہ الیکشن کی طرف جب جایا جا رہا ہے تو کچھ ماحول کچھ اضلاع میں ایسا ہے، ویسا تو نہیں ہے شکر الحمدللہ، لیکن کچھ بن رہا ہے، اور ساتھ میں سیاسی ایکٹیویٹیز بھی اب بڑھ رہی ہیں۔ اب لوگ جو ہیں تو وہ لوگ جو کہ پہلے ایک پارٹی میں ہوتے تھے پھر دوسری میں چلے جاتے تھے، اب وہ بھی اپنے رابطے کر رہے ہیں، اور لوگ اپنے لیے وننگ سیٹس دیکھ رہے ہیں، تو پارٹیاں اپنے لیے وننگ کینڈیڈیٹس دیکھ رہی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار کوئی ایسی پارٹی ملے، کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ جہاں پہ جا کے مجھے فائدہ ہو اور میں جیتوں۔ اور جس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا نا 2018 میں، پھر لوگوں نے جا کے تحریک انصاف جوائن کی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جیتے گی، اور اس لیے بھی جیتے گی کہ لوگوں کو اشارے مل رہے تھے، تو سرکاری حمایت بھی اسے حاصل تھی، تو سب لوگ سمجھ رہے تھے۔ ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لیے ادھر ادھر سے کوئی ایسی جگہ دیکھیں کہ ان کو فائدہ ہو اس میں۔ یہ
اچھا محمود بابر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ چونکہ دونوں طرف سے اب یہ انہوں نے بڑے عزم کا اظہار کیا ہے، یعنی اکرم دورانی صاحب ہے جو کہ اس وقت قائم مقام جو اپوزیشن لیڈر ہے خیبر پختونخوا میں، اور جو قائم مقام جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان صاحب، انہوں نے بھی کل جب افواہ و تفہیم سے اعظم خان صاحب کی اس کی جو نامینیشن پر جو انہوں نے فائنل کیا نام، تو انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ منتخب کیا ہے، نامینیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. تو اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ آخر ان کی یہ کنسنسس کیوں بنی، اور شاید یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ ایک خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے تو بڑے لکی ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں وہ قائم مقام جو ہے وہ نگران وزیر داخلہ تھے، فیڈرل وزیر داخلہ تھے، اور پھر 2018 کے الیکشن میں پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے الیکشن سویپ کیا تھا. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آیا عمران خان صاحب جو ہے وہ 2 دفعہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، ایک پہلے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کی حکومت تھی، اور پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس دوران بھی ان کی حکومت تھی. اب جو جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو آیا آنے والے انتخابات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی میں کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ جیت جائیں گے سہیل الیکشن میں؟ سہیل صاحب، آپ نے 3-4 بڑے اہم نقطے اٹھائے ہیں. آپ نے سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جب پورے پاکستان میں اس وقت، بلکہ خصوصاً پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، یہ جو پی ڈی ایم ہے مرکز میں جس کی حکومت ہے، تو وہ اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریبان ہیں. تو ایسے میں خیبر پختونخوا میں یہ کیسے ہو گیا کہ ایک نگران وزیر اعلیٰ پہ ان کا کنسنسس بن گیا اور یہ آگئے، یہ لے آئے، اور وہ اب آپس میں جا کے پھر اس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات بھی ہے، اور اس لیے بھی اہم بات ہے کہ آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کی معلومات کے لیے، کہ یہ جو نامینی تھے یہ بھی اپوزیشن کی طرف سے تھے، اور پی ٹی آئی نے اسے ایکسپٹ بھی کر لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بندہ آیا اکرم خان دورانی، وہ اپنا ایک نام لے کے آیا ان کے پاس، اور پی ٹی آئی نے اسے ایکسپٹ کر لیا. یہ بہت ان یوزول سی بات ہے، یہ بہت عام بات نہیں ہے. اکرم خان دورانی میں آئے، انہوں نے جیسے ہی نام پیش کیا تو میری معلومات کے مطابق پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو پرویز خٹک صاحب نے فوری طور پہ اسے ایکسپٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ اعظم خان کا نام آیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف ایکسپٹ کر لیا. ایک جنگ ہے جو کہ اس وقت نیشنل سطح پہ لڑی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی صوبے میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مولانا فضل الرحمان کا نام ہی نہیں آتا ہے اور عمران خان اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے، بہت عجیب سی صورتحال ہے. اس پہ آپ بھی حیران ہوں گے کہ پھر یہ لڑ کیوں رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اتنا بھی میں نے بتایا نا آپ کو، یہ پچھلے 10 سالوں میں اپوزیشن بھی ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک پہ خوش رہی، ان کے ساتھ انہوں نے ان کو خوش بھی رکھا. اور پرویز خٹک صاحب کے جو پہلے 5 سال تھے اس میں تو زیادہ پوزیشن میرے خیال میں خوش تھی. ابھی اس بار بھی ان کو اپنا حصہ شاید ملتا رہے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ پوزیشن نے اس طرح ان کی مخالفت نہیں کی تھی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیرانگی والی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا نام عمران خان کا بھی کینڈیڈیٹ بن گیا اور وہ نگران وزیر اعلیٰ بن گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ انتخابات کیسے ہوں گے. انتخابات میں یہ باتیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں اس وقت. سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں تو ان کی یہاں پہ حکومت تو ختم ہو گئی. ہم نے ہمیشہ دیکھا جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو ووٹر ناراض ہوتے ہیں، تو دوسری بار اس کو ووٹ نہیں پڑتے. لیکن یہ جب ہم نے دیکھا کہ اس بار آپ کو کچھ عجیب سی شکل نظر آئی کہ دوسری بار بھی عمران خان کو پچھلی بار 2018 میں یہاں پہ ووٹ پڑے. اس کی وجوہات جو بھی ہوں، نوجوان بھی اس میں ووٹر تھے، وہ عمران خان کو پسند کرتے تھے، وہ بھی بہتر تھے. پھر عمران خان کی 5 سالہ جو حکومت گزری تھی اس میں بھی انہوں نے اس کو کنٹینیویشن میں لے کے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھا تھا. عمران خان صاحب کا بڑا کمال یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج رکھتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین ایسا نہیں کرتے. ورنہ آپ اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب نے پچھلے 10 سالوں میں جو بھی وعدے کیے تھے، اسے بڑے والے وعدے ابھی تک پورے نہیں ہوئے.
بڑے وعدے یہ تھے کہ 1 کروڑ آپ کو یاد ہے نوکریاں دینی تھی انہوں نے پورے پاکستان میں. خیبر پختونخوا ابھی تک نوکریاں نہیں ملی. ہاں ان لوگوں کو ملی ہیں جو کہ اس کے نامنی سے جو وزراء تھے, جو وزراء اعلیٰ تھے اور جو کہ انفلوئنشل لوگ تھے, ان کے علاقوں میں بھرتیاں ہوئی ہیں, لیکن جنرل پبلک کو تو نہیں ملی نا, وہ تو ان کے نامنی تھے اس لیے ان کو وہ ملی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ 50 لاکھ گھر بھی بننے تھے, وہ بھی یہاں نہیں بنے. اس کے علاوہ سوشل جسٹس کا جو نظام تک کہ تمام سروسز تک لوگوں کی ایکسیس ہو, نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان نے اپنے مسلسل بدلتے بیانیوں اور روزانہ سوشل میڈیا کے ذریعے استعمال کر کے میڈیا تاکہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے یہاں کے لوگوں کو احساس دلایا کہ دیکھیں میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے, اور اگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا, مجھ سے حکومت نہ لے گئے ہوتے, تو آج میں پھر بھی آپ کے لیے یہی کام کر رہا ہوتا. اور یہاں پہ 2 بڑے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہیں. ایک ہے ہمارا ہیلتھ کارڈ, صحت انصاف کارڈ. وہ ٹیکنیکلی ایک مشکل چیز ہے, اس میں بہت ساری باتیں بھی ہیں, اس میں کرپشن کی بھی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے ہسپتال میں ضرورت تھی علاج کی, 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میرے پاس نہیں ہوتے تھے, میرے کارڈ سے علاج ہو جاتا تھا, اچھے اسپتالوں میں ہو رہا تھا. یہ کر کے ان کو, جیسے ہم پرائیویٹ علاج کراتے ہیں نا, لوگوں کا پرائیویٹ علاج کرائے سرکاری خرچے پہ, لوگ اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ مطمئن ہیں. دوسری چیز, انہوں نے پشاور میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا پرویز خٹک صاحب کے دور میں, اور وہ تھا BRT کا. تو وہ BRT جو ہے وہ بھی ابھی چل رہا ہے, تو لوگ اس میں بھی لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو بڑا فرق پڑا ہے. جو آدمی اس میں سفر کرتا ہے وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا, اس نے لوگوں کو وہ کیا, ایک عمران خان کی مظلومیت, دوسرا یہ 2 پروجیکٹس, اور تیسری جو سب سے اچھی چیز جو ان کو اچھی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ان کے مخالفین کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. وہ لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کو کچھ بتا نہیں رہے کہ اس وقت ٹی وی پہ آ جاتا ہے, کوئی بات کر کے عمران خان کے خلاف کچھ باتیں کر کے چلا جاتا ہے, لیکن عمران خان کا سوشل میڈیا اور سارے اس کا جنرل میڈیا, ریگولر میڈیا, اس پہ وہ مسلسل اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں مسلم لیگ کا کوئی بیان نہیں, NP جو ہے وہ بھی ایک ڈسٹنس پہ اپنے آپ کو رکھ کے کھیل رہی ہے. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. ایک جماعت اسلامی رہ گئی, تو جماعت اسلامی کے پاس وہ جو دیر کا ایریا تھا, تو اس میں بھی اتنا زیادہ اس کی ابھی تک کوئی ایسی پوزیشن سامنے نہیں ہے جیسے کہ کراچی میں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ عمران خان کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے. اپوزیشن تقسیم ہے, 2 پروجیکٹس اس کے بڑے ہو گئے ہیں, اور عمران خان اس وقت لوگوں کی نظروں میں مظلوم ہے, اور زیادہ ووٹر نوجوان ہیں. یہ 4 باتیں جس کی وجہ سے عمران خان کو, میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ سوچوں کہ عمران خان کو اگلا الیکشن جیتنے میں مشکل ہوگی. اگر یہی حالات رہے اور اپوزیشن اسی طرح تقسیم رہی, عمران خان تیسری بار بھی اس صوبے میں آئے گا, جو کہ اس کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. اچھا, محمود جان بابر صاحب, آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, یہ جو انہوں نے کارنامے کیے, جو BRT ہو گیا, ہیلتھ کارڈ ہو گیا, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں JUI جو ہے, جمعیت علماء اسلام, انہوں نے ایک بہت بڑا سیٹ بیک دیا ہے خیبر پختونخوا میں PTI کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب PTI کا ووٹ تھوڑا بہت تقسیم ہو گیا ہوگا, یا لوگ جو ہیں اور اس طرح مینڈیٹ عمران خان کو نہیں دیں گے جس طرح پہلے 2018 کے الیکشن میں ملا؟ دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں سہیل صاحب, اس وقت PTI آپس میں تقسیم تھی, اس کے کینڈیڈیٹس بھی اتنے اچھے نہیں تھے, لوگ ناخوش تھے, جس کو ٹکٹ ملا تھا وہ صرف اپنے لیے لڑ رہا تھا, باقی پارٹی اس کے ساتھ نہیں لڑ رہی تھی. اس وقت جو ہے ان کے پھر بھی ان کے مخالف اپنے ہی پارٹی میں سے ان کے امیدوار بنیں گے ان کے مقابلے میں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ الیکشن اس سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو گئے, کیونکہ اس وقت جمعیت علماء اسلام جان مار کے لڑ رہی تھی ان کے مقابلے میں, اور تحریک انصاف کا مقابلہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ تھا. تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے, پارٹی کا ان پہ کنٹرول نہیں تھا, جس کا فائدہ پھر بیچ کے امیدواروں نے اٹھایا. مولانا فضل الرحمان کے لوگ کچھ علاقوں میں آئے, کچھ میں ANP آ گئی, کہیں پہ جماعت اسلامی آ گئی, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی وہ اس وجہ سے کہ وہ آپس میں تقسیم تھے. اس بار میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہوگا, اور عمران خان خود جب ان کے سر پہ کھڑا ہوگا, اپنے امیدوار بنائے گا, تو پھر پارٹی کے لوگ اس کے ساتھ جائیں گے. اور اس بار میرے خیال میں پارٹی کے امیدوار کے خلاف کچھ لوگ اگر الیکشن لڑیں گے بھی, اس کا اتنا زیادہ نقصان تحریک انصاف کو نہیں ہوگا.
بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب. جی ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا شو. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے انتخابات میں پلہ کس کا باری ہوگا. آیا تحریک انصاف پھر اس تھمپنگ میجارٹی سے آتی ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا پوزیشن بنتی ہے؟ تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. لیکن جانے سے پہلے میرے ان تمام نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.